السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام استاد محترم, کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سلامتی دے. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ, مولا کا کرم. تھینک یو سر. بولیں کیا حکم ہے؟ سر جی, یہ جو خلیل احمد صاحب ہے, یہ کتنے خوش قسمت ہے, قیامت میں ان سے سوال ہی نہیں ہوگا. تو کیا سیدھا عقل چلا نہیں ہے, جائے عقل نہ ہوگا تو سیدھا چلا جائے گرم جگہ. ہاں. اچھا جی سر جی, میں ایک اخباری عالم دین جو عرب کے ہے, میں ان کی ویڈیو کی سب ٹائٹلز کو جو ہے دیکھ رہا تھا. وہ شیخ صدوق پر طنز کر رہے تھے کہ شیخ صدوق کا جو ہے قول ہے وہ ان آرتھوڈاکس, یعنی محدثین وہ کے غالی ہیں, اجماع کے وہ خلاف. غالی ہیں, وہ غالی ہیں, وہ لوگ غالی ہیں. غالی وہ شیخ, ہاں وہ لوگ غالی ہیں, ملعون ہیں وہ لوگ جو صدوق رحمۃ اللہ علیہ پہ طنز کرتے ہیں. صدوق جیسا عالم شیعہ میں ہے ہی نہیں. وہ صدوق پہ طنز کرتے ہیں. صدوق کے تمام جتنے اقوال ہیں وہ سب حدیث ہیں. وہ اس لیے کہ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتب میں غلو کے خلاف احادیث نقل کیے ہیں, تو ان کو انکار کر وہ یہ جو غالی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, صدوق کو رد کرتے ہیں. صرف صدوق کو نہیں, نواب اربعہ کو بھی, کیونکہ نواب اربعہ بھی انہوں نے غلات کے خلاف احادیث نقل کیے ہیں ان کے تکفیر میں, ان کے ملعون ہونے پر. تو وہ سب کی لعنت کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. غالیوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ شیعہ مذہب میں رہ کر امیر المومنین علیہ السلام کو خالق رازق وہ اللہ مان لیں. اس کا چارہ یہی ہے کہ بھئی ان کو مؤلفین کو, روات کو ان پہ طعن کریں, کیونکہ صدوق کی کتابوں میں بری پڑی ہیں یہ باتیں, تو وہ صدوق کو لعنت کرتے ہیں. اور نواب اربعہ کو بھی لعنت کرتے ہیں, کیونکہ نواب اربعہ نے ان کا جو برا تھا غلات کا اس زمانے میں, شلمغانی کے رد پہ, اس کے کفر پہ, کہ شلمغانی تو ملعون بھی تھا, وہ مفعول بھی تھا, وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے خلاف کو الہ بھی مانتا تھا, وہ بہت ساری باتیں. تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا کہ بس نواب اربعہ کی تکفیر کریں اور صدوق کی تفسیق کریں اور کو لعنت کریں. تو یہ لوگ ملعون ہیں, یہ خود کافر ہیں, بدطریق زندیق ہیں, نجس ہیں, کیونکہ ان کا اصل ہدف یہ. صدوق کا کیا جرم ہے؟ صدوق کا جرم یہی ہے کہ اس نے احادیث نقل کی ہیں. کتاب توحید الصدوق لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا جرم یہی ہے. جی سر. وہ اس کا نام الغزی تھا. ہاں وہ تو اس کو غزی کا پرابلم کیا پتہ ہے؟ وہ غزی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ شیعہ مذہب میں جتنے لوگ ہیں, دیکھیں وہی غزی کب شروع ہوا؟ اس زمانے میں جب ہم عربک میں پروگرام کرتے تو ہماری بڑی پاپولیرٹی تھی. تو اس کا وہ سوائے خامنئی خمینی کے اور ابو بکر عمر کے سب کی وہ تنقید کرتا ہے. خامنئی خمینی کو کچھ نہیں بولتا, ابو بکر عمر عثمان قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کچھ, اس کے علاوہ سب پہ بولتا ہے. اس کی وجہ, اس کو لانے کی وجہ یہ, وہ ایرانی حکومت کا ایجنٹ ہے اور اس کے پاس کیوں کہ اس پہ راستے بند ہیں, کیونکہ اس کو پروگرام تو بنانے ہوتے ہیں, اس کے فنڈنگ بہت ہے نا اس کے پاس, اس کے اسٹوڈیو دیکھیں, اس کے ٹی وی چینلز ہیں اس کے پاس بڑے بڑے, لوگ تو اس کو پیسے نہیں دیتے. شیعہ لوگ اس کو لعنت کرتے ہیں سب. اس کے فنڈنگ کا سورس کیا ہے؟ اس کا فنڈنگ کا سورس ہے سپاہی پاسداران, ایرانی ریولوشنری گارڈ, اور وہ خامنئی خمینی کی صفائی پیش کرتا ہے, ان پہ کبھی تنقید نہیں کرتا. اس کے علاوہ خامنئی کے جتنے مخالفین ہیں مراجع میں غیر, ان سب کو اچھی طرح سے ان کی دلائی کرتا ہے. اور پھر کیونکہ خامنئی کا مقصد یہی کہ ابو بکر عمر کو کچھ نہ کہو, ابو بکر عمر کو کچھ نہیں کہتا, اور پھر وہ اس کی بہت ساری, کیونکہ اس کی باتیں ختم ہو گئی ہیں اور وہ غلو کی طرف بھی پلٹتا ہے, تو صدوق وغیرہ کو بھی وہ کرتا ہے. لیکن وہ اخباری محدث نہیں ہے, وہ اس کا اشتہار کتاب پڑھتا ہے, لیکن وہ محدثین میں سے نہیں ہے, وہ اخباری نہیں ہے, وہ مجتہدین میں سے ہے, وہ صوفی بھی ہے. اچھا, وہ سب سے بڑا وہ کہہ رہا تھا کہ صدوق رحمہ اللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام بھول جاتے ہیں, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں, وہ بکواس کرتا ہے, وہ اسحاق کا قائل ہے. صدوق بھولنے کا قائل نہیں ہے, اسحاق کا قائل ہے. بہرحال اس کا بھی بیان کرنے کا وقت نہیں, وہ غلط کہہ رہا ہے. صدوق اسحاق کا قائل ہے, اسحاق کا قائل نہیں, اسحاق کا قائل ہے. جی, شہادت ثالثہ کو بھی جو ہے وہ کہہ رہا تھا نہیں مانتا. اس کی کتابیں بڑی پڑی ہیں شہادت ثالثہ سے. من لا یحضر الفقیہ کا حوالہ دیا تھا پہلے پیج میں. وہ بکواس, وہ نہیں, وہ اور بات ہے بھائی. آپ دیکھیں ابھی اس کے بالنے کا وقت نہیں ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. ابھی آپ ایسے موضوع کو چل رہے ہیں جو اردو اسپیکنگ لینگویج میں اس کا تر ہی نہیں ہے, اس کو مینشن ہی نہیں ہے. تو صدوق یہ نہیں کہہ رہا کہ شہادت ثالثہ پڑھنا غلط ہے. صدوق یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ غالیوں نے اذان میں کچھ خاص جملے انہوں نے بنائے ہیں, اس کو وہ کہہ رہا ہے. وہ نہیں کہہ رہا شہادت ثالثہ نہیں پڑھو, وہ کہہ رہا ہے غالیوں نے اس طرح کا احادیث وضع کی ہیں, اور اس سے کوئی بات بعید نہیں ہے. وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. اس کے زمانے میں کیا ہوگا غالیوں نے, ٹھیک ہے, وہ اس کو کہنا کہ یہ حدیث موضوع ہے, ٹھیک ہے, اس نے کہہ دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ شہادت ثالثہ کا مخالف ہے. اس کی کتابیں پڑھی ہیں شہادت ثالثہ سے. تھینک یو سر. ہماری ایک